अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। 26वीं आईनी तरमीम के बाद उसके खिलाफ कई आईनी दरखास्तों का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट में रुकता हुआ महसूस नहीं हो रहा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। दो जजेस की तरफ से ख़त लिखा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें यह कहा गया है कि काफ़ी दिन पहले ये तय हुआ था कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से दरखास्तें आई हैं उनको फुल कोर्ट में सुना जाए, लेकिन अब तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जुडिशल काउंसिल के हवाले से जो जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया था उसका आज पहला इजलास भी हुआ, जिसमें ये चीज़ें तय होनी थी कि आया जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने हैं उनको किस तरीके से आगे लेकर चला जाएगा और उनकी सरबराही कौन करेगा। उनकी सरबराही का ताज जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के सर पर आया है और उनकी मुखालफत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने वोट भी दिया है। लेकिन अब देखना ही होगा कि आया जिन्होंने उनकी हिमायत में वोट दिया है वो आखिर क्यों चाहते हैं कि सीनियरिटी के लिहाज से चौथे नंबर पर आने वाले जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की सरबराही करें और उनके अंडर दीगर बेंचेस जो दीगर जजेस हैं वो उन बेंचेस को किस तरह लेकर चलें। अब हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता रात जो कानून साजी की गई उसके तहत ये तो वाज़ी हो गया है कि 34 जजेस जिनका इजाफा सुप्रीम कोर्ट में किया जा रहा है 17 जजेस के बाद, उससे ये तो जाहिर है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही नशिस्तें बढ़ाई नहीं जा रही हैं, बल्कि उनका बुनियादी मकसद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को भी फिल करना है। लेकिन देखना ये होगा कि आया इतनी बड़ी तादाद में वो जजेस मिल सकते हैं जो कि लाइक माइंडेड साबित हो सकें हुकूमत के पर्सपेक्टिव में, जो कि अपोजिशन की तरफ से तनकीदी पहलू जिसके ऊपर बात की जा रही है। और ये सबसे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें बड़ी वोकल नज़र आ रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहाँ एक तरफ वो इन बिल्स के ऊपर तनकीद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को हुकूमत का अंदरूनी मामला करार दे रही है। ये डुअल पॉलिसी आखिर क्यों है और बाकी जो बिल्स पेश किए गए हैं उनके ऊपर एज एन अपोजिशन पार्टी क्या राय रखती है और कैसे आगे चलेगी, इसी के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये बताएगा कि कल एक के बाद एक बड़े इंपॉर्टेंट तरीन बिल टेबल हुए और उसके बाद वो अप्रूव भी हो गए। एक तो ये कि आपके ख्याल में इतनी अर्जेंसी की हुकूमत को ज़रूरत क्यों पेश आई, और दूसरा पीटीआई के बारे में लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि पीटीआई अगर वोकल हो के ज़्यादा पार्लियामेंट में एहतजाज करती बजाय शोर शराबे के, तो एटलीस्ट उनका जो नैरेटिव है उसको बिल्डअप करने का मौका मिल सकता था। अच्छा जी, जिस तरह से पीटीआई के हवाले से जो आपने सवाल किया, देखिए वो एहतजाज स्टार्ट कहाँ से हुआ। होना तो यही था कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे तकरीरें होनी थी और तकरीरों के ज़रिए अपना मौक़िफ़ हर अमेंडमेंट पे देना था कि हम क्यों इनकी मुखालफत करें। मगर हुआ ये कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्पीकर साहब ने बारी नहीं दी। बैरिस्टर गौहर का कह के फिर उन्होंने कहा नहीं, जब तक आप जो है ना लॉ मिनिस्टर को नहीं सुनेंगे आपको नहीं बारी देंगे, और इसी कशमकश में सारे फिर वेल में आ गए और फिर जो आपके सामने सारा आपने दिखाया भी हुआ। मगर इसमें देखें कि गवर्नमेंट ने बेसिकली सारा चीज़ को बुलडोज किया। अगर आप कल के दिन का एजेंडा उठा लें, इनमें से एक भी बिल एजेंडा आइटम पे शामिल नहीं था। इन्होंने रूल्स रिलैक्स किए और ये तमाम के तमाम ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो किसी ना स्टैंडिंग कमेटी में गई, कोई इस पे डिलिबरेशन नहीं हुई और इवन इनके पार्लियामेंटेरियन तक को नहीं पता था। और आज के दिन भी इन पे आप क्लॉज बाय क्लॉज पूछ लें, इन्हें नहीं पता होगा इन्होंने किस चीज़ पे जो है ना आयज किया है। और आपने देखा कि अक्सर लेकिन आपके ख्याल में यानी ये बगैर किसी कमेटी में जाए बिल पेश हो सकते हैं, क्या ये तरीक़ाकार मौजूद है? अर्जेंसी में किए जा सकते हैं, मगर जिस नौइयत के बिल्स हैं, देखें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को मजाक नहीं है। मतलब एक पूरा निज़ाम अदल को आपने उल्टा दी है और उस पर कोई आपने डिबेट ही नहीं की। और आपने मतलब क्या लॉजिक है कि आप कहते हैं कि जी जो बंदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है वो चीफ जस्टिस बनने का अहल है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में वो नहीं बैठ सकता। किस मतलब यार्ड स्टिक पे आपने ये चीज़ डिसाइड कर ली है? तो बहुत सारे ये फ्लॉज है जिसको किसी ने देखा ही नहीं। अच्छा, लेकिन अब इसमें बहुत सारी चीज़ों के एक तो क्योंकि एज ए बैरिस्टर भी आपको क्या लगता है कि जो तवज्जो दी गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं वो 34 इसलिए करें क्योंकि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, तो ये पहले क्यों महसूस क्यों नहीं किया गया? और दूसरा ये कि कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि इसकी एक वजह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में कुछ जजेस को परमानेंटली शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो क्या इस वजह से भी ये तादाद बढ़ाई गई है? तादाद प्राइमरीली तो बड़ी इसलिए रही है कि आपको मौजूदा जो अदलिया का इस वक्त एक बज़ाहिर डिवाइड टिल्ट नज़र आ रहा है वो आपको पसंद नहीं आया। और उन्होंने गवर्नमेंट ने अज्यूम कर लिया है कि मेजॉरिटी जो इस वक्त अदलिया में बैठे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, उनका नज़रिया शायद प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। उस चीज़ को अनडू करने के लिए ये सारी चीज़ें लाई गई है। देखें ना, 17 से 34 उधर ले गए, 12 से
9 سے 12 اسلام آباد ہائی کورٹ میں کر دیا تعداد کو. وہ کس لیے کیا؟ وہ اسی لیے کیا کہ من پسند اپوائنٹمنٹس کی جائیں, کیونکہ جس طرح کا جوڈیشل کمیشن کا کمپوزیشن ہے ڈومینیٹ ہی گورنمنٹ کر رہی ہے, تو گورنمنٹ بیکڈ ججز آئیں گے تو اپنی مرضی کے, اور پھر نہ صرف گورنمنٹ بیکڈ ججز آئیں گے, پھر بینچز بھی جو بنانے ہیں وہ بھی اختیار انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے. تو آئینی بینچز کون تشکیل دے گا؟ جیسا آج آپ نے دیکھا ایک آئینی بینچ کو انہوں نے پہلا تشکیل دے دیا ہے, تو وہ بھی اختیار اپنے پاس رکھا ہے. اور جو آج بینچ تشکیل دی ہے اس میں انٹرسٹنگ دیکھیں, مطلب جو خود قانون پاس کیا اس میں کہتے ہیں کہ ہر صوبے کی نمائندگی ہوگی, اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ICT کے ایک جج آلریڈی سپریم کورٹ میں موجود ہے, وہ نمائندگی دی نہیں گئی. تو کس طرح کا آپ کمپوزیشن بنا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو خطرہ ہے, آپ کو جن سے خطرہ ہے آپ کو نہیں, یعنی آپ کے خیال میں یہ جو بینچز ہیں اس کو حکومت اپنی مرضی سے بنائے گی اور استعمال کرے گی؟ بالکل. اچھا, لیکن اب جس طرح یہ ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ 26ویں ترمیم جب ہوئی تھی تو اس کے اوپر کئی اس حوالے سے درخواستیں سپریم کورٹ میں جا چکی ہیں. آج بھی اس حوالے سے ایک خط منظر عام پر آیا تھا جو سینئر ججز کی طرف سے لکھا گیا تھا کہ آپ نے اس کے اوپر فل کورٹ بلانا ہے چیف جسٹس صاحب کو, لیکن ان کی طرف سے بھی خاموشی ہے. آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے کہ وہ فل کورٹ بلایا جائے ان تمام درخواستوں کو سننے کے لیے, اور اس کے لیے کیا کانسٹیٹیوشنل بینچز کو نہیں یہ بھیج دیا جائے گا؟ بالکل, آپ نے جیسے بڑا ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ پہ جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کی ہے. دیکھیں, پریکٹس اینڈ پروسیجر کل امینڈ ہوا ہے, اور آج کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کی نومینیشن ہوئی ہے پہلی, اور کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے. اس سے پہلے کا جو گیپ پیریڈ تھا اس میں وہی کانسٹیٹیوشنل جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت کمیٹی تھی جو چیف جسٹس پاکستان جاجا افریدی نے آتے ساتھ کانسٹیٹیوٹ کی تھی, جس میں منیب اختر صاحب کو شامل کیا تھا. اس نے ایک فیصلہ کر دیا 2 ججز کی موجودگی میں, وہ فیصلہ آن ریکارڈ ہے. اب وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہونا ہے, وہ آج ہوئے, اس ویک میں ہوئے, آنے والے دنوں میں ہوئے, وہ امپلیمنٹ ضرور ہوگا. ہاں, تو انہوں نے بیسکلی ٹائم کیل کرنے کی کوشش کی کہ وہ بینچز بن جائیں چیف جسٹس صاحب نے, اس کا یہ مطلب سمجھا جائے؟ اوور آل چیف جسٹس صاحب نے, دیکھیں یہ تو انہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں نہیں اس آج کے دن میں کیس فکس کیا, کیونکہ کہا تو یہی گیا تھا کہ اسی ویک میں فکس کرنا ہے, 4 تاریخ. تو اب وہ دیکھ لیں گے آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چیلنج تو ہوئی ہے, اس نے فکس ہونا ہے اور فل کورٹ نے اسے سننا ہے. اچھا, اب ایک چیز اور بھی جو میں اسی سے متعلق کرنا چاہ رہی ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز جو بنائے گئے اس میں جسٹس امین الدین صاحب کو اس کا سربراہ بنایا گیا ہے. آپ کے خیال میں, کیونکہ آپ بظاہر ہم سے تو بہت زیادہ قانون جانتے ہیں, آپ کے خیال میں یہ جو پاورز ہیں وہ کس حد تک اس میں ڈیوائیڈ ہوئی ہیں؟ کانسٹیٹیوشنل بینچز کو آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. منصور صاحب کو ایک اسٹیج پہ یہ کہنا پڑا کل پرسوں کے کچھ کیسز ہمارے پاس بھی رہنے تھے, سارے ہی آپ وہاں لے کے جا رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں وہ اوور برڈن نہیں ہو جائیں گے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو سارے ہی مقدمات آئینی اور قانونی ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں. دیکھیں, اوور برڈن کیا ہو جائے گی, اس پوری اسکیم میں چیف جسٹس آف پاکستان کو ارریلیونٹ کر دیا. ارریلیونٹ کس طرح سے کر دیا ہے کہ کیسز فائل ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں, مگر آپ نے اختیار کیا دے دیا ہے, جو کانسٹیٹیوشنل بینچز کی کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کون سا کیس آئینی نوعیت کا ہے اور کون سا نہیں ہے. اور جب وہ فیصلہ کر لیں گے, جو چیز بچے گی وہ سپریم کورٹ میں جائے گی, اور وہ سپریم کورٹ میں جائے گی, پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت جو کمیٹی ہے اس کو پھر دیکھے گی. اور مزے کی بات ہے, اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت کمیٹی جو سپریم کورٹ کی بنی ہے اس میں پھر آئینی بینچ کے ہیڈ اس میں بیٹھے ہوں گے. اور پھر یہ کہ سپریم کورٹ میں جو فیصلے ہیں ان کو آپ دوبارہ ان کے لیے رجوع بھی نہیں کر سکتے. آئی تھنک کانسٹیٹیوشنل بینچز کے جو فیصلے ہوں گے نہیں, اس میں نہیں کریں گے, وہ اپیل اس میں لائے کرے گی, وہ بھی انہی بینچز جو وہ کمیٹی جو آئینی سائیڈ کی کمیٹی ہے وہی اس کو جو ہے نا فکس کرے گی. تو بیسیکلی اس ساری اسکیم میں دیکھیں انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر 2 پیرالل عدالتیں بنا دی ہیں جو کہ ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں, کل بھی میں نے ایک جگہ بات کی کہ اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ پارلیمان میں 2 پرائم منسٹر ہوں, یہ اس طرح والا کام انہوں نے کر دیا. اچھا, اب ایک اور اہم چیز جس کے اوپر ہم ذرا کھل کے تو بات نہیں کر پا رہے ہیں لیکن کرنی ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ سروسز چیفز کے ٹینیور کو جو ایکسٹینشن دی گئی ہے. گورنمنٹ سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو وہ ٹینیور کم کر دیا ہے, یہاں 6 سال اور 11 سال ٹینیور رہا ہے, تو ہم نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا. آپ کے خیال میں یہ صحیح فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ ہر فیصلے کی کوئی نہ کوئی ریزننگ ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو اوپن ہونا چاہیے اس بارے میں, کیا ادارے کی طرف سے انہیں کوئی ریکویسٹ آئی ہے کہ یہ چیز کو اس طرح سے دیکھیں کہ ہمارے سروس سٹرکچر میں یہ پرابلم ہے, اس کو ریفارم ہونی چاہیے, کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے, یا انہوں نے خود سے یہ سوچا ہے. دیکھیں, ایک اوور آل جب سے 1952 کا
का एक्ट है, उठा के देख लें, आर्मी एक्ट या दूसरे सर्विसेज का, एक 3 साल का फिक्स टेन्योर आ रहा है और एक स्पेशलाइज एरिया, एक सोच समझ के ज़ाहिरी बात है उसकी कोई मुद्दत रखी है। आज उस मुद्दत को चेंज कर रहे हैं तो उसकी कोई वाज़ेह वजूहात होनी चाहिए। अगर वजूहात हैं तो वो कमेटी में डिलिबरेट होती, वो प्रोसेस कमेटी का होता, फिर पार्लियामान में आते, पार्लियामान में डिबेट होती। इतना घबराहट किस बात की है, ये समझ नहीं है। घबराहट भी और जल्दबाजी भी। अच्छा, JUIFA और PTI की आज एक्सपेक्टेड थी मीटिंग, आपके ख्याल में अब किस चीज़ के ऊपर, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जिस तरह JUIFA ने 26वीं तरमीम में हुकूमत के साथ जाकर और ये कहा कि हमारा मुसविदा सही मायनों में एग्जीक्यूट हुआ है, तो अब PTI उनके साथ किन पॉइंट्स के ऊपर बातचीत कर रही है? जी, PTI से ज़्यादा मेरे ख्याल से JUIFA को अब बातें करनी पड़ेंगी। कैसे? क्योंकि बुनियादी तौर पे इस सारे मामले में उनके साथ हुआ है धोखा। दो तरह से धोखा हुआ। एक 26वीं तरमीम उन्होंने मौलाना साहब को खुश किया कि हमने आपके कहने पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाई, मगर आज के फैसले इन चीज़ों से आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और आइनी अदालत बन गई है, ये माने या ना माने, बेंचेस की शक्ल, क्योंकि उनका सेक्रेटेरिएट सारे मामलात अलहदा हो गए। जब रजिस्ट्रार उन्हें सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ चीज़ें अलहदा देगा तो वो कोर्ट की शक्ल इख्तियार कर गया। साथ ही साथ मौलाना साहब ने कहा था कि मेरी इंटरवेंशन की वजह से आर्टिकल 8 में छेड़छाड़ नहीं हुई कि आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 में जो बुनियादी इंसानी हकूक ये सलब करना चाहते थे, मुख्तलिफ किस्म के कवानीन उसके अम्ब्रेला के नीचे लाने चाहते थे, मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स के प्रिवेंटिव डिटेंशन के हवाले से, मगर वो काम उन्होंने इनडायरेक्टली करना शुरू कर दिया है। वो आईनी तरमीम ना करने के नहीं की, मगर उन्होंने क्या किया कि आपका जो एंटी टेररिज्म के लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट ले आए हैं कि डिटेंशन का पीरियड जो 30 दिन का था उसको 90 दिन पे ले जा रहे हैं। तो बात तो वही आ गई, जो पहले भी 90 दिन था, तो वो सारी चीज़ों को अनडू करते जा रहे हैं। तो इस तरह से देख लें, कोई मतलब जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से देखें कोई सेफ गार्ड्स हो, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज़ के ये जब 26वीं तरमीम पास हुई थी तो कुछ ऐसे लोग थे जिनको PTI क्लेम करी थी कि हमारे लोग हैं, कुछ उठाए गए थे, कुछ गायब हो गए थे जो उनकी तरफ से कहा जा रहा था। तो वो जो लोग थे उनको आज़ाद हैसियत में हुकूमत ने कहा जी इन्होंने वोट दिया। अब उन लोगों के ख़िलाफ़ क्या PTI कोई कानूनी चाराजोई करेगी? अच्छा, PTI कानूनी चाराजोई करे ना करे वो तो एक अलग आस्पेक्ट है, मगर आज खिची साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे तकरीर की, आपने भी सुनी होगी। उन्होंने बार बार ये कहते हैं वो आज़ाद हैं। अब खिची साहब की अपनी वर्डिंग उठा लें, वो मेरी पार्टी, उन्होंने कहा मेरी लीडरशिप, तो वो सारी चीज़ें मतलब बंदा ओन कर रहा है कि वो तहरीक इंसाफ के वोटों के साथ आया। तो जब आपके बंदे ओन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या बात? तो अब वोट क्यों उसके खिलाफ जाके तो खिलाफ दे दिया। अब आप 63A ना लगाएं, चलें आप कहें कि जी ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिफाई नहीं किया था, मगर मॉरली देखें वो लोग बाउंड थे पार्टी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने, नहीं किया। देखें उन लोगों ने अपना सियासी नुकसान किया है। मेरे ख्याल से देखें ये सारे कद काठ वाले लोग थे, इन्होंने गलत टाइम पे गलत फैसला करके अपनी सियासत को जो है ना तंग गली में ले गए। अच्छा, अब 9 नवंबर को क्या करने जा रहे हैं आप लोग? 9 नवंबर को बुनियादी तौर पे अभी उस पर डिस्कशन हो रही है, जो लग ये रहा है कि शायद जलसा होगा। कहाँ जलसा होगा? सवाबी में नहीं, लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि कोई करारदाद पास होगी और उसके बाद लाहेअमल होगा। कुछ मतलब क्लियर नहीं है। अभी गंडापुर साहब भी कह रहे हैं कि हम कुछ एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, तो क्या कोई शक्ल वाज़ेह है कि करने क्या जा रहे हैं, मकसद क्या है? उसमें मीटिंग होगी तो क्लैरिटी आएगी ना। अभी ऐसा, लेकिन अब तो कम टाइम रह गया है। देखें आज रात में देखें मीटिंग होती है तो फिर नहीं, लेकिन ये खान साहब की रिहाई तक तो इस पे वो नहीं होगा ना कि रिहाई ना हुई तो एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। इन बिटवीन देखें जिस वक्त ये ऐलान हुआ था टेंट सिटी लगानी है, देखें 3 दिन के प्रोग्राम से हम 9 तारीख पे आ गए हैं और उस दौरान अभी बहुत सारी कानून साजियाँ हुई हैं, बहुत सारा देखें सियासी कॉम्प्लेक्शन चेंज होगा। देखें अगर आप कहें कि बुनियादी तौर पे कोई जो है ना एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, तो अगर शिफ्ट भी है तो साथ साथ मैं समझता हूँ गैप्स और अपॉर्चुनिटीज़ भी बन रही हैं। तो तहरीक इंसाफ को पूरी सिचुएशन को रिव्यू करके चीज़ों का लॉन्ग टर्म फैसला करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। उमर नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान आपके रहनुमा। बड़ी क्लियर विजन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चलने को तैयार है, जहाँ एक तरफ मुख्तलिफ बिल्स का अंबार है, दूसरी तरफ यकीनन अपोजिशन को भी भरपूर हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद ये जो गुज़िश्ता रोज़ की कानून साजी है, इसके सियासी तौर पर असरात क्या होंगे और हुकूमत की इंटेंशंस क्या थी, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हुकूमत के बारे में जैसे पहले ही इंदिया दे दिया गया था कि कानून साजी इनकी तरजीहात में शामिल है, लेकिन ये तबक्कात थी कि ये कानून साजियाँ तकरीबन
عوام کی اگر بہتری کے لیے ہوں تو یقیناً فائدہ مند ہوں گی، لیکن اس سے برعکس صورتحال نظر آتی ہے۔ 26ویں ترمیم کے اوپر ابھی تک تنقید ختم نہیں ہو سکی تھی کہ 27ویں کی بحث شروع ہو گئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ترامیم جو کہ متفقہ رائے سے منظور نہیں ہو سکتی تھی، ان کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ترامیم بلوں کی صورت میں ایک کے بعد ایک پارلیمنٹ میں پیش کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز بھی ایسی ہی مثال نظر آئی جب اہم ترین امور کے اوپر بلز وہاں پیش کیے گئے۔ اپوزیشن کا احتجاج اپنی جگہ، لیکن حکومت جو چاہتی تھی وہ کروانے میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ مثالیں اس حوالے سے ویسٹ کی دی جا رہی ہیں کہ کتنے ججز کس ملک میں تعینات ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عدلیہ کا نظام بھی ان ملکوں میں کیسا ہے۔ سروسز چیفز کی مدت ملازمت کے حوالے سے بھی ڈیبیٹ کی جاتی رہی، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ غیر آئینی طریقے سے کتنے سروسز چیفز ہیں جنہوں نے اپنی مدت ملازمت کو طوالت دی، اور اس میں سیاستدانوں کا کیا کردار رہا۔ لیکن یہ وہ تمام امور ہیں جس کے اوپر لب کشائی کرنے میں حکومت نہ صرف ناکام نظر آتی ہے بلکہ ان کے ارادے بھی صاف ظاہر ہوتے ہیں۔ اب بظاہر اس کی جو توجیہات دی جا رہی ہیں اس کے یقیناً اپنے اثرات ہوں گے، اور ان کے اثرات لے کر ہی حکومت بظاہر 5 سال مکمل کرے گی، لیکن جو کچھ کیا گیا ہے اس پر اصل ایجنڈا کیا ہے اور اس کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں، اسی کے اوپر پروگرام کے اس سیگمنٹ میں بات کریں گے۔ کے لیے تجزیہ کار بھی ہیں اور پل ڈاٹ کے سربراہ بھی ہیں احمد بلال محبوب صاحب میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں۔ احمد بلال صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر ہم نے اسی پروگرام میں آپ کے ساتھ 26ویں ترمیم کے اوپر بھی بات کی، 27ویں کے لیے کیا ماحول بن رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کی، لیکن وہ تمام چیزیں جو ترمیم کا حصہ نہیں بنی ان کو بلوں کی صورت میں لایا جا رہا ہے، اور ابھی آنے والے دنوں میں کچھ مزید بلز بھی آئیں گے۔ آپ کے خیال میں یہ ہو کیا رہا ہے سیاسی طور پر، اور پارلیمنٹ استعمال کس طرح ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے وہ 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں اور وہ قانون کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، یہ تو درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو چیزیں رہ گئی تھیں آئینی ترمیم کے ذریعے سے کرنے والی، وہ آئینی ترمیم کے ذریعے سے ہی پوری ہو سکتی ہیں، وہ عام قانون کے ذریعے سے تو نہیں ہو سکتی۔ یہ عام قانون کے ذریعے سے اور چیزیں جو قانون کے ذریعے سے ہو سکتی ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور وہ بھی امپورٹنٹ ہے، جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ ہے سپریم کورٹ کا، اس کے اندر سب سے زیادہ ترمیم اہم یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ سروس چیفز کی ٹرم کو 5 سال کرنا وہ بھی بہت اہم ہے۔ لیکن اس کا یہ وہ چیزیں ہیں، وہ قسط آئینی ترمیم کی، اور یہ اب قسط ہے قانونی ترامیم کا، تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، اور مقصد دونوں کا یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے سیاسی مقاصد اس سے پورے ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے طاقتور لوگوں کے جو ان کے ساتھ ایک ان کا تعاون ہے وہ بھی زیادہ انشور ہوتا ہے کہ وہ قائم رہے گا۔ ٹھیک، اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اب ایک اور جو چیز ہم نے کل بلوں کی صورت میں دیکھی وہ ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مختصر تعداد بڑھائی گئی ہے، لیکن سپریم کورٹ میں تو نمبر بہت ہی زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، 34 کے قریب کر دیا گیا ہے، اور غالباً بھارت میں بھی یہی نمبر ہے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں۔ اچھا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ بیک لاگ ختم کرنے کے لیے یہ تعداد بڑھائی گئی ہے، یا پھر یہ جو آئینی بینچز بننے ہیں اس کی وجہ سے اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے تعداد بڑھائی گئی ہے؟ میرے خیال دونوں باتیں ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے جو کہہ دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اب چونکہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ججوں کو جب انڈکٹ کرے گی تو شاید وہ اپنی پسند کے ججز کو انڈکٹ کر پائے گی۔ تو اس وقت چونکہ سپریم کورٹ کے اندر آج آپ نے دیکھا ہے جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی جو توازن تھا وہ برابر کا تھا، تو ججوں کے اندر بھی توازن جو ہے وہ حکومت کے مخالف ججز کا، اگر میں یہ ٹرم استعمال کر پاؤں تو وہ زیادہ ہے، جبکہ ماضی میں 8 ججوں کے میجورٹی ڈیسیژن سے یہی پتہ چلتا ہے۔ تو اس توازن کو تبدیل کرنے کے لیے یہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ نئے ججز اگر حکومت کے ہم خیال آ جائیں گے تو پر حکومت کا پلڑا سپریم کورٹ کے اندر بھاری ہو جائے گا، اور وہ اتنے جج اس پہ انڈکٹ کریں گے جتنے انڈکٹ کرنے سے ان کا یہ مقصد پورا ہو جائے گا، اور جو اگر زیادہ کرنے پڑیں گے تو وہ بھی ہو جائیں گے۔ دیکھیے کچھ ویکینسیاں خالی رہیں گی تو کچھ لوگوں کو امید رہے گی کہ وہ بھی ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کے جج، تو جن کو امید ہوتی ہے پھر وہ بھی ایک لحاظ سے حکومت کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کروڈ ریالٹیز ہیں، یہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن حکومت کا اس کا سیاسی فائدہ ہوگا، لیکن اس کی مخالفت کرنا بڑا مشکل اس لیے ہے کہ یہ بارہا خود جسٹس منصور علی شاہ صاحب جیسے
विजनरी जजेस भी ये कह चुके हैं कि हमारे यहाँ जजों की तादाद कम है, उनको इजाफा होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए जो केसेस का बैकलॉग है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। तो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है सियासी मकासद भी ज़्यादा अहम है इससे ज़्यादा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब सर एक चीज़ जिसके ऊपर कल से हुकूमत पर तनकीद हो रही है वो आर्मी चीफ और बाकी सर्विसेज चीफ जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत की भी है। इसमें अब राना सनाउल्लाह साहब कल स्टेटमेंट दे रहे थे कि जी हमने तो ज़्यादा के बजाय बल्कि मुद्दत कम कर दी है, क्योंकि इससे पहले जो आते थे जर्नैल वो कोई 6 साल आता था, कोई 11 साल आता था, लेकिन वो तो तमाम के तमाम गैर आइनी तरीक़ाकार के तहत आते थे। आइनी तौर पर वही आर्मी चीफ्स रहे हैं जिनको एक्सटेंशंस दी गई और इन्हीं सियासी कुव्वतों ने एक्सटेंशन दी। आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है 5 साल फिक्स कर देना आर्मी चीफ या बाकी सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत? देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है कि ये दुरुस्त है या सर दुरुस्त मेरे नहीं लिए है, सवाल करना बड़ा क्योंकि मुश्किल था, लेकिन मैंने भी हिम्मत करके कर ही लिया जी। एक्सटेंशन, देखिए एक्सटेंशन भी तो हो जाती है ना 3 साल की, तो इस लिहाज से उनकी मुद्दत 6 साल थी। और अगर उनकी एज 64 इयर्स की ना हुई हो, तो जब तक वो 64 की हो वो भी एक्सटेंशन हो सकती थी। तो पहला निज़ाम तो ये था। अब ये निज़ाम एज की कैद को ख़त्म कर दिया गया है और 5 साल की मुद्दत कर दी गई है। और अगर नेक्स्ट एक्सटेंशन होगी, तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ, तो अगली एक्सटेंशन भी 5 साल की होगी। इसका मतलब है कि पहले 3 साल मुद्दत थी और 3 साल ही एक्सटेंशन थी। अब 5 साल है और 5 साल ही एक्सटेंशन है, और उसमें फिर वो एज की कैद नहीं है। तो इसका मतलब है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो अब 6 साल के बजाय शायद 10 साल भी काम कर सकेंगे। तो इसलिए इजाफा तो है, लेकिन उसकी जो तौजीह दी जाती है वो ये है कि पाकिस्तान में सियासी हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं, और दुनिया में जो इन्वेस्टर हैं उनको ये एतमाद नहीं होता कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज रहेगा। तो अब चूँकि SIFC बन गई है, तो उसके ज़रिए से दोस्त मुल्कों की इन्वेस्टमेंट को उनको यकीन दहानी करने के लिए वो ये समझते हैं कि अगर आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो अगर 10 साल की होगी, तो उनको यकीन आ जाएगा कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ रहेगी। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी बात है। अब मैं इसके बारे में कुछ यकीन से नहीं कह सकता, क्योंकि दुनिया भर में तो कायदा यही है कि सियासी जमातों की जो सियासी हुकूमतें हैं उनकी स्टेबिलिटी की बुनियाद पे ही फैसले होते हैं। लेकिन हम शायद हमारे यहाँ क्राइटेरिया मुख्तलिफ आर्मी है। के मैं यही इसी हवाले से सर, वैसे वक्त ख़त्म होने के करीब है, लेकिन मैं क्विकली एक सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरह आपने भी आखिर में गुफ्तगू की कि इसका मतलब ये समझा जाए कि इस हुकूमत ने अपने 5 साल भी इस हवाले से प्रिजर्व कर लिए हैं। मतलब है तो मुश्किल पहलू, लेकिन क्या आपको भी लगता है, क्योंकि हर गुजरते दिन यही बहस हो रही थी कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं करेगी? नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है कि 5 साल पूरी करेगी, खा वो कुछ भी कर लें। माजी में हुकूमतें जो 5 साल से पहले जिनको रुखसत किया गया, उन्होंने भी बहुत कंप्रोमाइज़ किए, बहुत सारे लेजिस्लेशन की एक्सटेंशंस भी दी, लेकिन उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं थी। बल्कि इमरान खान साहब के कॉन्टेक्स्ट में तो कहा जाता है ना कि उन्होंने फॉर लाइफ टर्म की भी ऑफर की थी। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। एट द एंड अगर आपका इख्तलाफ हो गया है और आप साथ नहीं चल सकते, तो वही एक चीज़ होती है जिसकी बुनियाद पे फिर आपको चलता किया जाता है। माजी में तो ऐसे होता रहा है। दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। सर आपके कीमती पिलडाट के सरबरा। यकीनन कानून साजियाँ तो हो रही हैं और हुकूमत की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन उसके असरात और मुज़म्मरात ज़रूर होंगे, और देखना ये होगा कि जो कुछ किया जा रहा है उसके दर पहलू क्या चीज़ें हैं, क्या मजबूरियाँ हैं, या फिर वाकई क्या एजेंडा है जो कि हुकूमत की तरजीहात में शामिल है, और इसका अवामी फ़वाइद से डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ बनता भी है या फिर नहीं। एक मुख्तसर वक्फ़ा और उसके बाद जहाँ पाकिस्तान की सियासत और सियासी डेवलपमेंट्स पर बात करें, वहीं अहम तरीन इंतखाबात अमरीका में मुनक़िद हो रहे हैं। देखना ये होगा कि इंतखाबात तो चले नताइज जो भी लाएँ, लेकिन जो भी नुमाइंदा अमरीका में मुंतखब होता है बहैसियत सदर, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में उसका सदर मुंतखब होना और उनसे ताल्लुकात बहाल करना, जो कि काफ़ी अरसे से सर्द मोहरी का शिकार हैं, कितना इंपॉर्टेंट होगा, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान अपने सियासी मसाइल में ही उलझा हुआ है, लेकिन दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली रोनुमा हो रही है, और वो है अमरीकी सदारती इंतखाबात। यकीनन अगले 4 सालों के लिए अमरीका में सदर का इंतखाब होना है, और इस हवाले से माहौल 1 साल पहले ही बनना शुरू हो जाता है। लेकिन इस मरतबा जो 2 उम्मीदवार हैं, दोनों ही अपने आप में बड़ा दिलचस्प किरदार रखते हैं।
لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کے حوالے سے کس حد تک کون سا امیدوار اہم ہے، کیونکہ اس سے پہلے کی انتخابات میں بھی جو بائیڈن صاحب کے حوالے سے اور جو دیگر پینلسٹ رہے ماضی میں، پاکستان کا ایک یک طرفہ رویہ رہا اور اس کے کچھ نقصانات بھی پاکستان کو اٹھانے پڑے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ اس مرتبہ کون سا امیدوار آگے آتا ہے اور پاکستان نے کیا اس کے لیے کسی حد تک لابنگ کی ہے، کیا کسی حد تک کنیکشن بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی، اور اگر ایسا نہیں ہو سکا ہے تو پھر صدر منتخب ہونے کے بعد پاکستان کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں اپنے لیے تعلقات ہموار کرنے کے حوالے سے. اسی پرسپیکٹو میں بات کریں گے. اس سیگمنٹ میں بات کرنے کے لیے تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ بین الاقوامی امور کے ماہر بھی ہیں. چیمہ صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ ویسے تو پاکستانیوں کو بہت زیادہ سمجھ نہیں ہوگی امریکی انتخابات کی، لیکن اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کو کوئی امداد چاہیے، کوئی سہولت چاہیے، کوئی انٹرنیشنلی کسی پلیٹ فارم کے اوپر کوئی سپورٹ چاہیے، تو ہم ہمیشہ جو پہلا نام لیتے ہیں وہ امریکہ کا لیتے ہیں چین کے بعد. تو اس حوالے سے جو امریکی انتخابات ہیں وہ کس حد تک پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہیں، اور کیا پاکستانی حکومت بھی اس کو اتنا ہی سنجیدہ لے رہی ہے جتنا سیاسی امور کو آج کل لے رہی ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ انتخابات ہیں، پوری دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے، لیکن پاکستان جیسا آپ بات کر رہی ہیں، دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جب 2017 سے 20 صدر تھے تو انہوں نے پاکستان کی ملٹری سپورٹ اس وقت بند کی تھی، لیکن عمران خان ایک دورہ کرنے میں کامیاب ہوئے جو انہوں نے اپنے ڈومیسٹک کانسٹیٹوئنٹس کو اور عوام کو بتایا کہ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور پاک امریکہ تعلقات کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت کیونکہ امریکہ افغانستان سے نہیں نکلا تھا تو پاکستان کی ایک ریلیونس موجود تھی، لیکن جیسے ہی امریکہ افغانستان سے نکلا بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں تو آپ کو پتا تعلقات جو ہیں وہ ڈاؤن گریڈ ہو گئے. سو اس کے بعد پاکستانی وزیر اعظم جو ہے وہ ایک فون کال بھی نہ لے سکے جو بائیڈن صاحب کے ساتھ. سو ٹیکنیکلی پریزیڈنٹ بائیڈن نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا تھا، جس میں کوئی بھی سیکرٹری آف اسٹیٹ، سیکرٹری آف ڈیفنس یا اس رینک کا بندہ پاکستان نہیں آیا، کیونکہ ان کی اہمیت وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے نظر میں نہیں ہے، اور لارجلی ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ سیکیورٹی ایشوز کے اوپر ڈومیننٹ رہا ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں اگر دیکھا جائے تو اگر کیملا ہیرس آتی ہے تو شاید وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پالیسیز کو کنٹینیو کریں گے بیکاز ہی از اے ڈیموکریٹ. اگر ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں تو دیکھنا پڑے گا وہ کیسے چلتے ہیں، کیا وہ افغانستان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، پاکستان کو وہ کیسے ریلیونٹ رکھتے ہیں، چائنا کو کاؤنٹر کرنے میں وہ کیا پاکستان کے ساتھ کوئی انگیج کرتے ہیں. سو ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک نئے لینس سے دیکھنا پڑے گا کیونکہ لاسٹ ٹائم انہوں نے پاکستان کو افغانستان کے لینس سے دیکھا تھا. جی اچھا قمر بھائی، یہ بتائیے گا کہ اب دونوں ہی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی پالیسیز میں بڑا واضح فرق ہے. کملا ہیرس کو موقع تو دیا گیا ہے، لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بائیڈن صاحب کی پالیسیز کو آگے سسٹین کریں گی، لیکن کیا ان کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے؟ کیونکہ جو بائیڈن حکومت ہے اس کو کوئی خاص پذیرائی نہیں مل سکی پچھلے 4 سالوں میں. بائیڈن صاحب کے اوپر مختلف چیزوں کے اوپر بڑی تنقید ہوئی، خاص طور پر جو ان کے انٹرنیشنل ایشوز، خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے جو کاز تھا اس کے اوپر ان کا جو سٹانس رہا ان کے اوپر تنقید کی گئی. آپ کے خیال میں کیا ٹرمپ اس وقت جو چیزیں لے کر آگے چل رہے ہیں وہ زیادہ پرو ایکٹیولی لوگوں میں ہیں؟ کیونکہ اس وقت جتنے پولز آ رہے ہیں وہ آلموسٹ بالکل کوئی نتیجہ ظاہر کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں، برابر نظر آ رہے ہیں سارے پولز. دیکھیں، اس میں بڑی آپ نے صحیح بات کی، اس وقت ساری کی ساری جو 7، 6، 7، 8 سوئنگ سٹیٹس ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرف جائیں کہ جہاں پہ جو تقریباً جو 528 کا الیکٹورل کالج ہے اس میں 270 کون لیتا ہے اور کیا کون بہتر ہوگا. سو آپ نے صحیح کہا. دیکھیں بائیڈن صاحب جو ہیں انہوں نے فار ایگزامپل اگر فلسطین اور اسرائیل کے ایشو میں دیکھیں تو ایک بلینکٹ سپورٹ دی اسرائیل کو، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے سینٹیمنٹس جو تھے وہ امریکہ کے اندر وہ بڑے ڈسٹرب ہوئے. مسلمانوں کے علاوہ اوور آل جو لیفٹ لبرل طبقہ ہے امریکہ کے اندر انہوں نے محسوس کیا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی ویلیو سے ہٹ رہا ہے، اور مسلمانوں نے بھی محسوس کیا کہ یہ بلینکٹ اچھا معذرت اس میں بات کاٹ رہی ہوں، ایسا ہی برطانیہ کے الیکشن میں بھی ہوا نا جب ان کی جو رولنگ پارٹی تھی اس کو بڑی شرمناک شکست ہوئی. یہ آپ نے بڑی اچھی انالوجی ڈرا کی ہے. اس وقت جو برطانیہ کے وزیر اعظم تھے ان کو ایک بڑا سیریس چیلنج ہوا، اور اسی لیے کیئر سٹارمر جو ہے موجودہ وزیر اعظم رشی سونک سے ایک بڑی تعداد میں جیتے تھے، اور آپ نے بالکل صحیح انالوجی ڈرا کی ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھلے ٹرمپ جو ہیں وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے سن ان لا جیرڈ کشنر انہوں نے اسرائیل کے میں کیپٹل چینج کیا، بہت کچھ کیا، لیکن لوگوں پچھلی باتیں بھول گئے ہیں اور وہ آج دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس کے دور میں یہ جو تباہی مچی ہے غزہ کے اندر اس کو انہوں نے کنڈون نہیں کیا، روکا نہیں ہے، اور پھر دین اب لیبنان میں چیزیں جو ہے وہ خراب ہو گئی ہیں. جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ کوئی اتنی لمبی چوڑی اچھی لیگیسی چھوڑ کے نہیں جا رہے. اور دین آپ کو پتہ ہے کیملا ہیرس ایک حادثاتی لیڈر ہیں. جب ڈیموکریٹ پارٹی نے ان کے اوپر پریشر ڈالا تو ان کو جو ہے وہ صدر کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ لے کے آئے اور اس کو انہوں نے انڈورس کیا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
جو لیگسی بائیڈن کی ہے کیملا ہیرس کو اس کو سسٹین کرنا مشکل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پچھلے 8 سالوں سے یہ 3rd الیکشن کمپین ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کنٹینیوسلی امریکنز ووٹر کو ہٹ کر رہے ہیں اور ان کے جو نظریات ہیں وہ لوگوں کے اندر بڑے پیوست ہوتے جا رہے ہیں, بڑے پینیٹریٹ کرتے جا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے اس دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی کمپین اور اپنا نیریٹو عوام میں لے جانے میں بہت آسانی ہے, بیکاز وہ مسلسل بات کر رہے ہیں کہ امیگریشن بڑی ان ریگولیٹڈ ہے, مائگریشنس ہو رہی ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے وہ اکنامک پروٹیکشنزم کی بات کرتے ہیں, امریکہ فرسٹ کی بات کرتے ہیں. وہ چائنا کے اوپر اور بہت سارے ممالک, انڈیا, یورپ کو وہ کہتے ہیں کہ ٹیرفس میں ہائی کروں گا, میں امریکہ کے اندر ری انڈسٹریلائزیشن کروں گا. پھر وہ ڈیفنس کے والے سے کہتے ہیں کہ یورپین یونین جو ہے وہ 2% آف دا جی ڈی پی نیٹو کو دے. تو بہت زیادہ اس وقت ایک کرائسس اینڈ کیوس ہے کہ کیا ہوگا. یوکرین کی وار چھڑی ہوئی ہے. سو وہ بینگ اے بزنس مین وہ پیسہ لے کے آنا چاہتے ہیں اور ڈیموکریٹس نے پیسہ باہر بھیجا ہے, جس کو وہ اکثر تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ انفلیشن کا سامنا کر رہے ہیں, ان کو ان کے لائف سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے, انفراسٹرکچر جو ہے وہ گر رہا ہے, اور ہمیں اندر پیسہ لگانا ہے ٹو میک امریکا گریٹ اگین اینڈ ٹو ری بلڈ امریکا. میرا خیال ہے یہ اپروچ زیادہ لوگوں کو اپیل کر رہی ہے. ٹھیک. اچھا قمر بھائی, لاسٹ کویشچن ہے, وہ یہ بتائے گا کہ ہم ایز اے اسٹیٹ بھی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں کہ جب کہیں دوسری جگہ صدر یا وزیر اعظم منتخب ہو تو ہم نے اس سے کس طریقے سے انٹریکٹ کرنا ہے. میں پولیٹیکل جو لیڈرشپس ہیں ان کی بات کر رہی ہوں. اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو کوئی بھی پریزیڈنٹ آ جائے یا پرائم منسٹر آ جائے وہ اس کو ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بڑے اچھے ٹرمز بناتے ہیں. اس وقت ہماری اسٹیٹ کو, گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ چاہے کملا ہیرس آئیں یا ٹرمپ آئے, دونوں کے ساتھ کس طریقے سے پاکستان کو اپنی لابنگ کرنی چاہیے؟ کیا ابھی ان کے پریزیڈنٹ شپ میں جانے سے پہلے پاکستان آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پری لابنگ کر سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی منتخب ہو, کیونکہ پاکستان کے تعلقات امریکہ سے پچھلے کچھ ٹائم سے کوئی بہت بہتر نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں, سابق وزیر اعظم چیئرمین تحریک انصاف نے کوشش کی تھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو سپورٹ کرنے میں 2020 میں. یہی وجہ ہے کہ ڈیموکریٹس ناراض ہو گئے تھے اور یہ بعد میں پتہ بھی چل گیا تھا. بہر اینی ہو ہم کیا امپیکٹ کر سکتے ہیں وہ ایک سیپریٹ کویشچن ہے, لیکن یہ جو بات آپ کر رہی ہیں کہ ہم کیا انفلوئنس کر سکتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ ہمارا کوئی اتنا لمبا چوڑا انفلوئنس ہے. ہم تو فائر فائٹنگ کر رہے ہیں, کیونکہ جو چیئرمین تحریک انصاف نے جو ڈیمیج کیا تھا پاک امریکہ تعلقات کو, اس کو کیسے ریپیئر کرنا ہے اور چیزوں کو کیسے نارملائز کرنا ہے, بہتر کرنا ہے. اینڈ دین آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے جو لارجر جو انٹرسٹ ہیں خطے کے اندر, ان میں چائنا امپورٹنٹ ملک ہے اور چائنا کے ہم بہت قریب ہیں. اور اس میں انڈیا ظاہری بات ہے وہ ایک سپورٹ لیتا ہے, فیور لیتا ہے کہ وہ کیونکہ ایک اینٹی چائنا ورژن رکھتا ہے, لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر ان کے مسئلے ہیں, انڈو پیسفک میں وہ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. سو ہمارا نہ تو کوئی اس وقت امریکہ کے ساتھ کوئی امیڈیٹ بائیلیٹرل کوئی ایسی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ امریکہ کو افغانستان میں ہماری ضرورت نہیں ہے, باقی سچویشن میں ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو خطے کے اندر, بڑی ڈیولپمنٹ ہو تو شاید پاکستان آئے, پاکستان کے ساتھ کوئی ہو. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہم اپنی لابنگ کر سکیں, میرا خیال ہے اٹس ٹو ارلی, اٹس ٹو کاسٹلی. ابھی تھوڑے دن تو پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست امریکہ کے اندر ہیں, انہوں نے خود کانگریس مین کو لابنگ کیا ہے پاکستان کے خلاف اور کہا ہے کہ سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ ہم لوگ خود ہی اپنے ملک کے خلاف بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. سو وہاں پہ یہ اسپیس کریٹ کرنا کانگریس کے اندر, ایگزیکٹو برانچ کے اندر, میڈیا کے اندر, اٹس ویری ٹیکنیکل اینڈ ڈیفیکلٹ چیز ہے. سو مجھے نہیں لگ رہا کہ ابھی ہماری حکومتیں اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ وہاں پہ ایک پینیٹریٹ کر کے میڈیا, سول سوسائٹی, تھنک ٹینکس میں کریں گی. میرا خیال ہے دے ول ویٹ کہ کون آتا ہے اینڈ دے ول ٹرائی ٹو اسٹیبلش جسے کہتے ہیں ٹریڈیشنلی نان ٹریڈیشنل کانٹیکٹس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے. جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات جو تھی اس وجہ سے کر لی, کیونکہ اس وقت ہمارے جو سفیر تھے وہاں پہ وہ ٹرمپ کے سن ان لا جیرڈ کوشنر کے کلاس فیلو تھے, تو وہ ہمیں ایک ایکسیس مل گئی. سو ایک ٹریڈیشنل طریقہ وائٹ ہاؤس میں پہنچنے کا نہیں ہوگا, ہمارا ایک نان ٹریڈیشنل طریقہ ہوتا ہے. So I hope if the present government will be able to achieve that اور امریکہ کی اٹینشن ہم لے سکیں گے کہ نہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, سینئر. یقیناً امریکہ کے انتخابات اہم ترین ضرور ہیں, کیونکہ امریکہ کے اگلے 4 سال کے پاکستان سے تعلقات یقیناً ان پالیسیز پر منحصر ہوں گے جو کہ وائٹ ہاؤس میں طے کی جائیں گی, اور اس میں یقیناً امریکی صدر کا بھرپور کردار ہوتا ہے. اب دیکھنا ہی ہوگا کہ پاکستان ان انتخابات کو کس پرسپیکٹو میں, کس لینس کے تھرو دیکھتا ہے اور کیا اس حوالے سے تیار بھی ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.